اور رائٹ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ایک دماغ میں ایک بات آ رہی ہے کہ جیسا ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، نمبر ون. نمبر ٹو یہ ہے کہ اسلامک پرنسپلز اور قوانین کو لاگو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. نمبر تھری، پھر باقی جتنے بھی ہم اسلامک پرنسپلز کو فالو کرتے ہیں، اور اس میں سے ایک سب سے بڑا جو دعویٰ جو مولوی لوگ کرتے ہیں کہ اسلام میں بھی یہ ہے کہ سود لینا اور سود دینا دونوں، اسی طرح رشوت لینا اور رشوت دینا، ٹھیک ہے، چوری کرنا، چوری کروانا، جھوٹ بولنا اور جھوٹ بولوانا، قتل کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں سے بہت ساری چیزیں اسپیسیفک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو سود کا جو عمل ہے، جو ہم پوری پاکستانی قوم، ہماری حکومت ہماری طرف سے انٹرنیشنل مالیات فنڈ IMF کو دیتی ہے. ٹھیک ہے. قرضہ بھی لیتی ہے، اور وہ بھی مسلمانوں سے نہیں لیتی، وہ کافر لوگ جن کو ہم کہتے ہیں ان سے لیتے ہیں. تو اب بتائیں کہ ہم دوزخ میں دوزخی ہو گئے نا یا نہیں ہو گئے. مجھے اس میں جتنے بھی ریلیجس اسکالرز ہیں، باقی لوگ ہیں، ان سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ وہ بتا دیں. تو اگر تو آپ کی لیڈرز، آپ کی گورنمنٹ سود دیتی ہے اور آپ کو دوزخی بناتی ہے، تو بتائیں اب کیا حال ہے اس کا. پچھلے کچھ مہینے پہلے انہوں نے کچھ بینکس کے خلاف انٹرسٹ کے اوپر بڑی بڑی باتیں کی تھی، بڑے ہڑتال کی تھی، اسٹرائک کی تھی پاکستان کے اندر. لیکن اسلامک بینکنگ بھی جو ہے نا، وہ بھی سود لیتی ہے، کسی اور فارم میں لیتی ہے. اسلامک جتنے بینکنگ ہے، آپ ذرا غور کر لیں، کیا یہ بینکس خود بخود کیسے سروائیو کرتے ہیں. بینکس قرضہ لیتی ہے اور قرضہ دیتی ہے، اور اس کو انٹرسٹ کہیں، پروفٹ کہیں، اس کے اوپر وہ جو ہے نا وہ لازمی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کسی اور فارم میں اس انٹرسٹ کا نام چینج کر کے وہ اس کے اوپر جو ہے نا کوئی اور ورڈ ڈال کے اس کو وہ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بڑا ایک کنفیوزنگ سی میٹر ہے. ٹھیک ہے. پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ رہتے ہیں جو پورے اسلامک پرنسپلز کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بڑے سینسٹیو ایسے فیملیز ہیں موجود. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا واقعی میں یہ قوم گمراہ ہونے جا رہی ہے، یا یہ گمراہ نہیں ہوگی، لیکن یہ چونکہ ہمارے ملکی مسئلہ ہے تو اس وجہ سے یہ ہے. تو یا یہ ہمارے لیڈرشپ کا قصور ہے، یا پھر ہماری پوری قوم محنت نہیں کرتی ہے، کام نہیں کرتی ہے. تو یہ بہت سارے سوال، کوشچنز جنم لیتی ہیں، اور اٹ شوڈ بی ڈیبیٹیبل. اس کو پارلیمنٹ کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان کے جتنے بھی تھنک ٹینک ہے ان کے درمیان یہ ڈسکس ہونی چاہیے. اگر آپ ٹرو مسلم پرنسپلز کے اوپر چلتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ نہیں جی اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو، ہم سے خوش رہیں، تو اس کے اندر پھر اس کے علاوہ اور بہت ساری براڈ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے. علم میں آگے جانا ہے، لیبرز کی کوالٹی بڑھانی ہے، اپنی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کرنی ہے، کیونکہ ابھی ہمارے ملک میں ساری چائنیز چیزیں، پروڈکٹ جو ہے نا وہ آ چکی ہے. تو اب سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، کیا ہم اپنے ملک کے اندر انڈسٹریز کو ڈیولپ نہیں کر سکتے ہیں؟ ہم ڈومیسٹک انڈسٹریز کو نہیں کر سکتے ڈیولپ؟ اب اس کے اندر بھی بہت ساری پھر دو نمبریاں ہوتی ہے پاکستان کے اندر بھی، کہ آپ کوئی بھی چیز تیار کرتے ہیں، اس کی کوالٹی کو مینٹین نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ را مٹیریل کو صحیح نہیں یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر وہ سائنٹیفک نالج ہمارے پاس نہیں کہ ہم اس کو اس لیول پہ لے کے جائیں. یس. تو دوستو، اس پہ ہم نے بہت سوچ وچار کرنا ہے. ٹھیک ہے. کہ ہم نے کس طرح سے رائٹ ڈائریکشن کو اپنانا ہے. تو اس رائٹ ڈائریکشن کے اپناتے اپناتے ہم کسی اور طرف نہ نکل جائیں. ٹو اسٹے آن ٹریک. سو دس از آل دا تھنک اور جو تھاٹ پروسیس ہے ٹو یو آل. اور ڈیسائیڈ کر لیں کہ کون سا لیڈر پاکستان میں آپ کے لیے ٹھیک ہے، کون سا نہیں ہے. آپ کی جو ہوں گی لنگوسٹک اور آپ کی جو باقی بیس کے اوپر، لینگویج بیسس کے اوپر، پروونس بیسس کے اوپر،
फेवरेटिज़म के ऊपर आपकी कुछ पर्सनालिटीज़ होंगी, लेकिन आपने ओवरऑल देखना है। सबसे पहले इस्लामिक नज़रिया को रखना है, फिर उसमें हमने देखना कि अल्लाह ताला से हम कैसे खुश वो हमसे रहेंगे, ठीक है। और फिर तमाम जब काम करेंगे, मुल्क को बचाना, मुल्क के लिए सोचना भी एक इबादत है। तो ये गॉड गिफ्टेड है हमारे लिए। हमारे बुज़ुर्गों ने इसके ऊपर बहुत मेहनत की है, खून बहाए हैं, ठीक है। हम तो खून बहाने की बात नहीं करते, हम ये कहें कि थोड़ा सा अक्लमंदी से काम ले लें। तो हमारे जो लीडर्स हैं, अगर वो चोर है वाकई में, आपके सामने है पूरी मीडिया, तो क्या हम चोर को फॉलो करें? अगर हम चोर को फॉलो करेंगे, हम चोरी ना करते हुए भी हम चोर कहलाएंगे, हम सब, वन टू ऑल। तो इसमें ये एक एजुकेशन की बात है। आप सोचें समझें और उसके बाद अपना फ़ैसला ख़ुद कर लें कि आपने करना आखिर क्या है। यस, फिर आप अपने रिलीजियस लीडर्स को देखें, वो भी नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। वो उनके हर बात से मोती बिखरनी चाहिए। यस, दे शुड स्प्रेड, हर लम्हा, यानी वो सांस लेते और सांस, वो ट्रू मुस्लिम लीडर कहलाता है। यस, जो आपकी इल्म के बारे में सोचे, आपकी हेल्थ के बारे में सोचे, सेहत के बारे में सोचे, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन के बारे में सोचे। वो तो हमारे मौलवियों में नहीं है। यस, तो उनका भी आपके सामने एक्शंस हैं, ठीक है। तो पगड़ी लगाने से या अपना स्टाइल चेंज करने से तो फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। सो गाइस, थिंक अबाउट, एंड वी नीड योर फीडबैक एज वेल। थैंक यू।